معزز ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں کہ آپ ان خوش قسمت لوگوں میں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اس رمضان کو دیکھیں گے اور آپ اس رمضان میں روزے رکھیں گے۔ رمضان بظاہر تو ایک مہینہ ہے جس کو رحمتوں کا مہینہ کہتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے اور دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ بخشش کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرے میں تو لعنت اور قدر کا تحفہ بھی ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سحری کھا لی اور دن میں کچھ کھایا پیا نہیں اور شام کو افطار کے لیے روزہ مکمل ہو گیا۔ نہیں، روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر روزے میں پرہیز نہیں ہے تو روزہ ایک مشقت ہے، ایک بھوک ہے جو آپ نے کاٹ لی۔ ثواب تو وہ رحیم و کریم ہے، وہ اس بھوک کا بھی دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس روزے کا ثواب اپنے پاس رکھا ہے۔ ہر عبادت انسان کی جو ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس کا یہ اجر ہے۔ دو عبادتیں ایسی ہیں جس کا اجر صرف اللہ دے گا، فرشتے لکھنے سے قاصر ہے۔ ایک جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں اور ایک جب آپ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس روزے کی فضیلت یہاں سے دیکھیں کہ یہ آپ کو پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ آپ اس بات پر بھی یقین رکھیں کہ قیامت کے روز آپ سے پوچھا جائے گا جو بھی آپ کا عمل ہے، لہٰذا زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ قیامت کے روز آپ شرمسار نہ ہو اس بھرے میدان میں۔ ہر وہ کام چھوڑ دیں جو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے، ہر وہ کام چھوڑ دیں جو آپ کا ضمیر نہیں مانتا۔ میرا ایمان ہے برے سے برے آدمی کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ برا ہے، لیکن اس کی عادت بن چکی وہ برا ہے۔ اس کو پتہ شراب پینا غلط بات ہے لیکن وہ پیتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کا پرہیز سیکھیں، یہ موقع ہوتا دیتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو سیدھے راستے پر لگانے کا۔ اور جب آپ، اصل بات ہے یقین کی، اگر آپ کا یقین ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا عمل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ہر عمل کا تعلق جو ہے وہ یقین کے ساتھ ہے۔ یقین ہو کہ اللہ ہے تو آپ غلط کام نہیں کریں گے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ قیامت کے روز میرے سے ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ضرور سوچیں گے اور ہر اس عمل سے پرہیز کریں گے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ آپ انسانوں کے ساتھ، اور یہ بھی دیکھیں کہ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا یہ عبادت نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ عبادت مسجد سے باہر آنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ مسجد میں آپ جاتے ہیں صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ مسجد کے باہر آ کر پتہ چلے گا کہ آپ انسان بھی ہیں کہ نہیں۔ اصل چیز ہے عبادت کا مطلب ہے عبد۔ آپ کا دل کرتا ہے پانی پینے کو، آپ پانی پی نہیں سکتے۔ آپ کا دل کرتا ہے آپ کی بیوی کے پاس جانے کو، آپ نہیں جاتے کہ یہ روزہ ہے۔ آپ کا دل کرتا ہے کوئی جھوٹ بولنے کو، آپ نہیں بولتے کہ یار میرا روزہ ہے۔ آپ کا دل کرتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کو، آپ نہیں کرتے کہ یار میرا روزہ ہے۔ یہ پریکٹس ہے ایک پرہیز کی، اور پرہیزگاری اگر آپ نے اس مہینے میں نہیں سیکھی تو آپ نے یہ مہینہ ضائع کر دیا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ پرہیزگاری سیکھیں۔ اور پرہیز، کتنے دکھ کی اور افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ڈاکٹر کے کہنے پہ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں، شراب چھوڑ دیتے ہیں، واک نہیں کرتے لیکن واک کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں اللہ نے کہا کہ یہ نہ کرو ہم ان سے باز نہیں آتے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جب آپ کو پرہیز بتاتا ہے تو اس انداز میں بتاتا ہے کہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں مر جاؤں گا۔ آپ موت سے ڈرتے ہیں، آپ کو یقین دلا دیتا ہے ڈاکٹر۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی بات سے آپ کو یقین نہیں آتا کہ کل نفس ذائقۃ الموت؟ کیا آپ کو اس بات سے یقین نہیں آتا کہ اس کائنات میں جو بھی ہے وہ چلا گیا؟ آپ کے اپنے ارد گرد ساتھی دیکھیں، اپنے رشتہ دار دیکھیں جو پچھلے سال تھے ان میں اکثر آج نہیں ہوں گے، آپ نے بھی چلے جانا۔ تو بھائی موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈرے اس انجام سے جو قیامت کے روز ہوگا۔ آپ اس بات پر بھی یقین رکھیں کہ اگر حشر کے میدان میں آپ کے خلاف کوئی انسان کھڑا نہ ہوا، میں لکھ کر دیتا ہوں اللہ آپ کو کچھ نہیں پڑھا۔ ناصر صاحب، آپ نے زندگی میں پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ یار میں اسلامی اسکول میں پڑھا ہوں اور
تلقین میری شروع سے میرے اندر ہے، کلام پاک بھی پڑھا وہیں اور باقی اسلامی کتب بھی پڑھی، اور میں جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میں نابالغ تھا جب میں نے روزہ رکھا، اور میں نے بڑی باقاعدگی سے روزے رکھے، ساری زندگی رکھے، نماز بھی بڑی باقاعدگی سے پڑھی، پھر چھوڑ دی، پھر روزے نہیں چھوڑ دیے، تو دنیا میں گم ہو گیا۔ پھر دنیا میں گم ہوتے ہوتے پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا اور ہم پھر واپس آ گئے۔ اور وہ بھی میرا ایک مکالمہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے گناہ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نیکی نہیں کر سکتے، نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے، گناہ آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو یہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی کہ وہ مجھے اپنے پاس 5 وقت بلا لیتا ہے، اور روزے کا بھی اس نے مجھے توفیق دی، کلام پاک کی توفیق دی، اور بامانی میں نے پڑھا، تفسیر پڑھی، بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، ہر مذہب کو پڑھا، اور ہر مذہب میں سے ایک ہی نتیجہ میں نے نکالا، ہر حال میں سچ بولو، ہر حال میں حلال کھاؤ۔ آپ انسانوں کے ساتھ، اور یہ بھی دیکھیں کہ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا یہ عبادت نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ عبادت مسجد سے باہر آنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ مسجد میں آپ جاتے ہیں صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، مسجد کے باہر آ کر پتہ چلے گا کہ آپ انسان بھی ہیں کہ نہیں۔ اصل چیز ہے عبادت کا مطلب ہے عبد، بندوں کے ساتھ آپ کیسا سلوک کرتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، خواہ وہ برے ہیں خواہ وہ اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے روز جو ترازو رکھے گا تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک پلڑے میں آپ کی برائیاں ہوں گی، ایک میں اچھائیاں ہوں گی۔ اگر اچھائیوں کا پلڑا ذرا سا بھی بھاری ہو گیا تو آپ بخشے جائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ برائیوں سمیت اللہ نے آپ کو قبول کیا۔ اسی طرح دنیا میں ہر انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرو۔ دنیا میں کوئی انسان ایسے نہیں جس میں برائی نہ ہو، اور دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی جس میں اچھائی نہ ہو۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی خامی بھی ہوتی ہے، لہٰذا بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور میرے ایک فتوے کو یاد رکھیں، جو میں عالم تو نہیں ہوں، مجھے فتویٰ دینے کے اختیار بھی نہیں ہے، لیکن یہ میرا اپنا ایمان ہے، اور اسے کسی عالم نے چیلنج نہیں کیا۔ میں نے جس عالم کو بھی سنا اس نے کہا آپ نے ٹھیک کہا، لہٰذا وہ سنیں کہ اگر حشر کے میدان میں آپ کے خلاف کوئی انسان کھڑا نہ ہوا، میں لکھ کر دیتا ہوں اللہ آپ کو کچھ نہیں